بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں۔ نشہ و ترک نشہ سے متعلق عنوانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا عنوان جو کہ ترک نشہ پر ہے وہ ہے میتھاڈون۔ اس سلسلہ میں مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مدد صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں اور مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میتھاڈون کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ میتھاڈون ایک ایسی دوائی ہے جو اوپیم پاپی سے یعنی افیون یا افیون خام سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہ جو نشہ پر لوگ لگے ہوئے ہیں، جو اوپیم کا نشہ یا مثلا ہیروئن یا مارفین سلفیٹ یا اس طرح کا نشہ جو کرتے ہوں، جو افیون سے اخذ کردہ ہو، اس کو چھڑانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ دردوں کا ازالہ کرتی ہے، کیونکہ جو نشہ پر لوگ لگے ہوتے ہیں ان کے جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں، اس طرح بے چینی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کو یہ دور کرتی ہے۔ کھانسی کے لیے بھی ہے، لیکن یہ باقی جو ہے نا اس کی فوائد ان کو چھوڑ کر یہ نشہ کی خواہش کو چونکہ ختم کرتی ہے، دردوں کا ازالہ کرتی ہے، اس لیے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ترک نشہ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، میتھاڈون کی تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ یہ بس مختصر تاریخ اس کی ہے کہ 1937 میں اس کو ایک جرمن شخص تھا، اس نے تیار کیا تھا، اخذ کیا تھا، تو اس کے بعد مختلف ممالک میں یہ پھیل گئی، مختلف ممالک میں اس کا مختلف ناموں کے ساتھ اس کو برانڈ جو مختلف تھے ان کے تحت تیار کیا جاتا رہا اور استعمال کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے کوئی مختلف نام بھی ہیں جو کہ دنیا بھر میں یوز ہوتے ہیں؟ اور بھی مختلف نام ہیں، میرے خیال 6 7 8 نام ہوں گے، لیکن جو زیادہ تر مشہور ہیں وہ میتھاڈون کے علاوہ میتھاڈوز اور ڈولوفن کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میتھاڈون ہر طرح کا نشہ دور کرنے میں کارآمد ہے؟ الکوہل کا نشہ ہو یا دوسرے کے کوکین وغیرہ کا نشہ ہو تو ان کو چھڑانے کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور بھی کئی ایک نشے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر جو افیون کا نشہ ہو، مثلا ہیروئن کا یا مارفین کا، جو افیون سے چیزیں نکالی گئی ہوں ان کا جو نشہ ہو، یا بذات خود افیون جو لوگ استعمال کرتے ہوں نہ چھوڑ سکتے ہوں، تو ان نشوں کو چھڑانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بھی افیون سے ہی نکالی گئی چیز ہے۔ گویا کہ ادھر افیون سے ایک مریض کو ہٹاتے ہیں اور دوسرے رنگ میں، دوسری شکل میں افیون کی ہی جو خوبیاں رکھنے والی جو چیز ہے، ہیروئن اور ان سے ملتی جلتی خوبیاں رکھنے والی، اسی کو استعمال کرا دیتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکالا دوسری میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میتھاڈون کے استعمال کے نتیجہ میں شرح مواد کیا ہیں؟ یہ ایک جائزہ جو امریکہ میں تحقیقاتی جائزہ لیا گیا تھا، اس کے مطابق 2004 میں 3800 کے قریب اموات اس میں ہوئی تھیں، لیکن اس میں سے 82% اموات جو تھیں ایکسیڈنٹس کے، حادثات کے نتیجہ میں ہوئی تھیں، کیونکہ اس کے بعد جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ حادثہ ضرور ان سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح ہوش و حواس اپنے برقرار نہیں رکھ سکتے۔ تو بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں جو میتھاڈون کے استعمال کے نتیجہ میں۔ میتھاڈون کے ذکر ہم اس لیے میتھاڈون کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ میتھاڈون کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور عوام کو ایک عمومی رنگ میں جو اس کے نقصانات اور کچھ فوائد جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہم دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیروئن یا ایسی چیزوں سے بیزار ہوں۔ تو اول تو یہ اسٹرکٹلی میڈیکل پریسکرپشن پہ دستیاب ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی لوگ اس کو انڈائریکٹ اگر کسی ذریعہ سے اس کو حاصل کر رہے ناجائز ذرائع سے،
وہ خود ہی سیلف میڈیکیشن شروع کر دیں. اس کو چونکہ بے انتہا نقصانات ہیں، بے تحاشا نقصانات ہیں، اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ اس دوا کے بالکل قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ اس کی ہلاکت خیزیاں بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم نہیں بتا رہے کہ لوگ اس کے فائدے جو ہیں ان کو دیکھ کر خود ہی اس کا استعمال شروع کر دیں، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر کے جو اسٹرکٹلی جو پریسکرائبڈ میڈیسن ہوتی ہیں، سختی کے ساتھ ڈاکٹر جو ان کو بڑی کڑی نگرانی کے تحت اپنی کڑی نگرانی زیر نگرانی رکھ کے ان کو استعمال کراتے ہیں. یہ دوا بھی انہی دواؤں میں آتی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر کی زیر نگرانی اور اس کو پوری تفصیلات بتا کے اس کا استعمال کرانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، مریض جو کہ میتھاڈون کا استعمال کر رہے ہوں ان کے لیے ضروری تدابیر و انتباہ کیا ہے؟ ان کے لیے چاہیے کہ وہ بار بار ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر کوئی نئی علامات پیدا ہوں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر کسی قسم کا کوئی ایسی کوئی زیادہ ناخوشگوار علامات پیدا ہوتی رہتی ہیں عمومی، لیکن بعض حد درجہ ناخوشگوار علامات پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا بلڈ پریشر یا پالپیٹیشن یا اور اس طرح کر کے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر کو بتانا چاہیے. یا اگر کوئی ویسی دوائی اینٹی ڈپریسنٹ ساتھ لے رہے ہوں یا نفسیاتی یا ذہنی عوارض سے متعلق کوئی دوائی لے رہے ہوں، تو یا کوئی اور ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو وہ استعمال کریں، کوئی ہربل میڈیسن استعمال کریں ہوں، تو داکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی سپرویژن کے نتیجے میں اس کو استعمال کرایا جائے. اور اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ کوئی سیریس پیدا ہو رہا ہو تو وقت پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہیروئن یا افیون سے ماخوذ دیگر منشیات کا نشہ چھڑانے کے لیے میتھاڈون کا استعمال کیا جائے تو مریض کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ مریض کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوور ڈوز استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کی جو اوور ڈوز ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر یہی ہے اگر بعض وہ خوراک بھول جاتا ہے لینی، دوائی کی ڈوز اس نے لینی ہے اور وہ بھول گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈبل نہ کرے، کیونکہ اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور اس کو کوئی پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو، ٹی بی ہو، کینسر ہو، کوئی اس طرح کی یہ کینسر کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے ویسے میتھاڈون، لیکن اگر اس کو کسی قسم کا سیریس مسئلہ ہو تو اس بارے میں اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے، نہ کہ خود اس بارے میں کسی قسم کا ذاتی کوئی اس میں اپنی رائے یا ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میتھاڈون کے بارے میں بتائیں، اس کے خواص کیا کیا ہیں؟ خواص اس کے ہیں کہ یہ کھانسی کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھانسی کا ازالہ کرتا ہے اور دردوں کے لیے ایک بہت مؤثر چیز ہے. دردیں اس سے دور ہوتی ہیں، فرحت بخش ہے، طبیعت میں فرحت اور طبیعت میں بشاشت پیدا کرنے والی ایک چیز ہے. نیند آور ہے، نیند لاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح بے چینی جو نشہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں ان کو شدید قسم کی بے چینی، گھبراہٹ اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسہال لگ جاتے ہیں، متلی، قے، پیٹ کا درد، پسینے، جمائیاں آنا، اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں یا شدید دردیں ہوتی ہیں ان کا ازالہ کرتی ہے. پھر یہ سستی بھی ہے کیونکہ جو مارفین، کوڈین یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ہیروئن وغیرہ، وہ بہت سخت مہنگی ہیں، اس کے مقابلے میں سستی بھی ہے. پھر اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے. یہ سیرپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سیرپ، ٹیبلٹ اور انجیکشن کی شکل میں، لیکن سیرپ سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ فوری طور پر جب انسانی جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ چونکہ حل شدہ ہوتی ہے، فوری طور پر نروس سسٹم میں، دماغ میں اثر کرتی ہے اور فوری طور پر جا کے جو ایسا مرکز دماغ کے اندر جو دردوں کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ اثر کرتی ہے، دردیں فوری طور پر کنٹرول ہو جاتی ہیں اور سکون کی حالت طاری ہو جاتی ہے. جو بے قراری اور اضطراب کی حالت وہ ختم ہو جاتی ہے اور مریض کو سکون آ جاتا ہے اور وہ فرحت محسوس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، روس میں میتھاڈون کے متعلق کیا قانون ہے؟ روس میں
اس کی بہت مخالفت کی جاتی ہے. جو روس کے ڈاکٹر ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کراتے. وہ اس وجہ سے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں. ہیروئن سے بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ خطرناک ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ گویا ایک موت کو منہ لگانے والی بات ہے، موت کو گلے لگانے والی بات ہے. اس لیے وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کراتے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ دافع درد ادویات جو دیگر ہیں وہ استعمال کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ سکون بخش سکون آور ادویات کا استعمال کرایا جاتا ہے. اور میتھاڈون کے وہ خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرانا چاہیے. روس ہی نہیں، دنیا کے اور کئی ایک ممالک ہیں جہاں میتھاڈون کی مخالفت کی جاتی ہے. لیکن بعض ممالک میں ہے کہ وہاں میتھاڈون کو بڑے کو ترجیحاً استعمال کراتے ہیں ڈاکٹر. لیکن روس میں، اس بعض دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میتھاڈون مینٹیننس ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میتھاڈون کا جو مینٹیننس ٹریٹمنٹ یا تھراپی اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا، جو اس نشے پہ لگے ہوئے ہوں تو میتھاڈون ان کو باقاعدہ ایک منظم اور مربوط طریقے سے استعمال کرائی جاتی ہے تاکہ وہ اس نشہ سے نجات حاصل کر سکیں. اور اس کا ایک باقاعدہ ایک منظم اور مربوط پروگرام ہوتا ہے. اس کی ایک مدت ہوتی ہے اور بڑے تدریجی طور پر اس کو استعمال کرایا جاتا ہے اور کم کیا جاتا ہے. اور پھر آخر ایک اور دوائی ہوتی ہے سباسکون یا اس طرح مختلف دوائیاں ہوتی ہیں، اس کے بجائے پھر اس پہ لگایا جاتا ہے. اس طرح کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن میں نے یہ جہاں تک دیکھا ہے ذاتی طور پر بھی اور لوگوں کی زبانی میں بھی سنا ہے کہ جو ہیروئن یا نفیون کا کوئی نشہ استعمال کرتے تھے لوگ، وہ میتھاڈون پہ آئے اور کئی سال استعمال کرتے رہے لیکن وہ چھوڑ نہیں سکے. میں نے تو چھوڑتا نہیں دیکھا، شاید اگر کوئی چھوڑ جاتے ہوں تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن وہ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں، اور فٹ بال کی طرح مریض ایک ہوتا ہے کہ ادھر سے کک لگائی ادھر چلا گیا، ادھر سے کک لگا ادھر چلا گیا، وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں سال تک. اور یہ کوئی بھی میں سمجھ تو میری ذاتی رائے ہے اور بعض لوگوں کی بھی ہے، انٹرنیٹ پہ یہ ساری معلومات مل جاتی ہیں، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ. شاید ہی کوئی چھوڑ جاتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر جو چھوڑتے بھی ہیں وہ میتھاڈون پہ لگ جاتے ہیں، پھر اس سے جب نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک اور دوائی ہے وہ استعمال کرائی جاتی ہے، تو اس کا بھی چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بال یہ چکر ہی ہے. میرے خیال میں تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ نیچرل جو چیزیں ہیں، مثلا پوست خشخاش، پوست کے ڈوڈے جن کو کہا جاتا ہے، یا خالص افیون خالص ہونی چاہیے، اس کو استعمال کرایا جائے اور میڈیکل پریسکرپشن کے تحت اس کو بہت سختی کے ساتھ اس کی ڈاکٹر جو ہیں اس کی مقدار معین کر کے اس کو استعمال کرائیں، اور آہستہ 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 کر کے اس کو کم کرتے کرتے اس کو عرصہ دراز بے شک لگ جائے اس کو بند کر دیں. کیونکہ اس کی ہلاکت آفرینیہ ابتدائے آفرینش سے نشے کا استعمال جاری ہے، لیکن کہ کبھی کسی زمانے میں بھی اس کی ہلاکت آفرینیہ نہیں ہوئی جتنی آج کل ان چیزوں کی وجہ سے، ہیروئن کی وجہ سے، مارفین کی وجہ سے، یا ایسی دواؤں کی وجہ سے، کوڈین وغیرہ کی وجہ سے بے شمار لوگ اس دنیا سے ریلت کر رہے ہیں ان نشوں میں پڑ کے. لیکن ان قدرتی چیزوں کی وجہ سے انسان نے آخر مرنا تو ہے ہی، لیکن ان کے نتیجے میں ہلاکت نہیں ہوتی. ان پہ ایک تو ایڈکشن بہت جلدی ہوتی ہے، خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ پھیپھڑوں کو کھا جاتی ہیں، گردوں کو فیل کر دیتی ہیں. لیکن وہ جو خالص اور قدرتی چیزیں ہیں وہ ایسا نہیں کرتی. ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ترجیحاً استعمال کریں. ڈاکٹر، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، بعض اور جو نیچرل میڈیسن یا فطری طریقہ ہے علاج سے تعلق رکھنے والے بعض معالجین ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے. دنیا کے عالمی بعض مفکرین ہیں، ان کی آراء کا یہی خلاصہ ہے کہ جو اصل چیزیں قدرت نے، خدا نے جس حالت میں ان کو پیدا کیا ہے،
ان کو استعمال کیا جائے، لیکن جو اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، مریض ہیں، وہ شتر بے مہار ہو کے ان کو خود نہ استعمال کریں، بلکہ وہ بھی بہت سختی کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ان کو ایشو کیا جائے، اور ان کو استعمال کر کے آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اس کی مقدار کو کم کرتے کرتے بے شک عرصہ دراز لگ جائے، بند کر دی جائے۔ ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے اس چیز پہ عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں سالہ سال سے اب تک وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں اور صحت سے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہیروئن پہ لگے ہوئے تھے، پھر اسی چکروں میں رہے کہ کبھی میتھاڈون، کبھی ترک نشہ سینٹروں کا وہ ایک پلے بال بنے رہے، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اخیر موت کے منہ میں چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مفید معلومات ہم ناظرین تک پہنچائی۔ ناظرین، آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ان معلومات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔